بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عبادت کا معیار۔ ہمیشہ آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ جو سستا ہے وہ روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار۔ جو عبادت ہے اس میں کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کو ہمیشہ معیاری کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ جیسے آپ نے تسبیح فاطمہ کے بارے میں سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جگر گوشہ، لخت جگر، طیبہ طاہرہ، عالمہ فاضلہ، حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ حضرت سیدۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، آپ ایک کنیز مجھے اور باندی عطا فرما دیں تاکہ مجھے کچھ کام کاج میں سہارا دے سکے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں، جس حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ ایک تسبیح بتائی جس کو تسبیح فاطمہ بتایا گیا، نام دیا جاتا ہے کہ 33 دفعہ نماز کے بعد آپ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کریں۔ تو میرے بہت سارے بہن بھائی اس تسبیح کو یوں پڑھتے ہیں، ذرا توجہ کریں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ میرے بھائی، 33 کے چکر میں ہم ایک دفعہ بھی سبحان اللہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے کوشش کریں جب آپ تسبیح پڑھیں، جب بھی پڑھیں تسبیح تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح ادا کریں، اور اسی طرح الحمدللہ 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 اس طرح اللہ کا نام لیں، اور اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر ہم جلدی جلدی پڑھیں گے 33 دفعہ تو پورے ہو جائیں گے، لیکن اس میں جو چاشنی ہے، جو محبت ہے، جو اخلاص ہے، جو پیار ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس تسبیح کو، کوئی بھی عبادت ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کریں اور معیاری طور پر ادا کریں، اور ہمیشہ ہر چیز میں معیار دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے باہر والے ملک سے یہ چیزیں منگواتے ہیں، معیار کے لیے منگواتے ہیں، یہ ساری چیزیں معیاری ہونی چاہیے، تو عبادت میں معیار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو عبادت میں معیار رکھیں، کوانٹیٹی کی بجائے کوالٹی پر توجہ دیں۔ اگر آپ 33 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس ٹائم 10 دفعہ پڑھنے کا ہے، تو آپ سبحان اللہ 10 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھنے کا ہے تو آپ ایک دفعہ دل سے سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں۔ اسی طرح بعض میرے بھائی پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سید دو عالم عالم رحمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے لیے کوئی تسبیح، تو علماء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین 100 دفعہ تسبیح پڑھنے کو کہتے ہیں کہ درود شریف کی تسبیح پڑھیں۔ تو شام کے وقت میرے بھائی اور میری بہن نماز عشاء پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی، یہ اس 100 دفعہ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس 100 کے عدد کو پورا کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا آپ اچھے طریقے سے تسبیح پڑھیں، خوبصورت انداز میں پڑھیں، درود شریف کو درود سمجھ کر پڑھیں۔ کس ہستی کا آپ نام لے رہے ہیں، کس ذات سے آپ مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح پڑھیں
کہ آپ کی محبت میں اضافہ ہو، آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کا رشتہ جڑے تاکہ زیارت نصیب ہو، آپ کا جو سویا ہوا نصیب ہے وہ جاگ اٹھے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ اس چیز پر زور دیا ہے کہ جتنی زیادہ عبادت ہو جائے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ بھائی، عبادت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو میں نے دو مثالیں دے کر آپ کو بات بتانے کی کوشش کی کہ سبحان اللہ والی تسبیح دیکھ لے، اس کو ہم 33 کے چکر میں بہت زیادہ ہم بگاڑ کے پڑھ لیتے ہیں، خدا را اس کو ٹھیک پڑے۔ اور دوسرا میں نے درود شریف کی مثال دی کہ ہم درود شریف بہت زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم اس کی کوالٹی گرا دیتے ہیں، تو اس پر بھی آپ توجہ دیں۔ تو یہ دو مثال انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر اور بھی بہت سارے مثالیں دیتا ہوں، نوافل کے اوپر مثالیں دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کے اوپر میں مثالیں دوں گا، عمرے زیادہ کرنے پر میں مثالیں دوں گا، دے کر یہ بات بتاؤں گا کہ ہمیشہ اللہ کے نزدیک کوالٹی والی چیز ہوتی ہے، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی۔ دیکھیں، یہ سورہ سواد ہے، 23واں پارہ ہے۔ شیطان جب اللہ کے سامنے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو ضرور بھی ضرور، لام تاکید کا ہے اور ینّا کے اندر نون سکیلا ڈبل تاکید ہوتی ہے، تو یہ دو تاکیدیں لگا کر اور تیسری تاکید لام تاکید، تین تاکیدیں لگا کر اس شیطان نے جملہ کہا میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، سب کو کروں گا۔ آگے خود شیطان کا یہ جملہ الا عبادک منہم المخلصین، جو مگر تیرے بندے جو ان میں سے اخلاص والے ہیں، خالص ہیں، خلوص والے ہیں، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو خلوص کے ساتھ ہمیشہ عبادت کریں، خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیں، خلوص کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کریں، خلوص کے ساتھ آپ نیکیاں کریں۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔